السلام علیکم جی، تو یہ ہے ایم کے فینٹیسی ورلڈ سپریم محبت قسط نمبر 27 از قلم منیبہ خلیل۔ سو لیٹس اسٹارٹ دا ایپیسوڈ۔ خالہ اب ٹھیک ہیں۔ وہ لوگ کل ہمیں گاؤں بلا رہے ہیں، انہیں بہت ضروری کام ہے۔ وہ میرا کوئی بہانہ سننے کو بھی تیار نہیں۔ جلال ابھی خالہ سے بات کر کے آیا تھا۔ انہوں نے اصل بات نہیں بتائی تھی، بس اسے کل فوراً گاؤں آنے کی دعوت دی۔ وہ نور کے حوالے سے ہونے والی کوتاہی کی بھی معافی مانگ رہی تھی۔ جلال نے اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں کہتے بات ختم کر دی۔ اب وہ نور اور نورے کے سامنے بیٹھا تھا۔ نور تو افسردہ سی ہوئی تھی وہاں جانے کا سن کر، وہیں نورے کو صرف نور کی پریشانی تھی۔ بھائی آپ اکیلے نہیں جا سکتے کیا؟ جلال جانتا تھا وہ یہ سوال کیوں کر رہی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے ہم سب کو بلایا ہے، پہلے کبھی انہوں نے ضد نہیں کی، اس دفعہ وہ بہت اصرار کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے تم سمجھو گی۔ اس دفعہ میں تمہارے ساتھ ہوں، کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جلال کے آخری جملے نے جیسے حوصلہ دیا تھا۔ وہ پرسکون انداز میں مسکرائے۔ نیا بیچ آنے کی وجہ سے یونیورسٹی میں بھی کلاسز نہیں ہو رہی۔ تمہارا بھی پہلا دن جانا اتنا ضروری نہیں، میں بھی چھٹی لے لوں گا۔ ہم تینوں کے جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تم لوگوں کی پڑھائی بھی ابھی شروع نہیں ہوئی۔ جلال نے جیسے سارے معاملات طے کیے تھے۔ نور بھی مطمئن تھی۔ نورے کو تو ویسے ہی جلال کے حکم سے مطلب تھا۔ وہ لوگ کچھ دیر پہلے ڈنر کر کے بیٹھے تھے۔ جلال آرام کرنے کے غرض سے اٹھ گیا۔ ان دونوں کو بھی جلدی سونے کی تلقین کی۔ نور بھی چند مزید باتیں کرتے سونے کے لیے اٹھی تو نورے بھی کمرے میں آ گئے۔ جلال سو چکا تھا۔ وہ بھی آرام سے دوسری سائڈ پہ لیٹتی، چہرے کا رخ اس کی طرف موڑتی، اسے دیکھتے نہ جانے کب سو گئی۔ جلال سوتے ہوئے زیادہ پیارا لگتا ہے، یہ اس کا اپنے شوہر کے بارے میں چند اہم خیالوں میں سے ایک خیال تھا جو وہ کبھی اس کے سامنے بیان کرنے کی ہمت نہیں لا سکتی تھی۔ اس نے مسکراتے آنکھیں موندی۔ جلال نے اب کروٹ بدل لی تھی۔ وہ گاؤں دیکھنے کے لیے پرتجسس تھی۔ نور 10 منٹ سے مسلسل بجتے فون کو دیکھ رہی تھی۔ یہ طلال کا نمبر تھا، وہ اچھے سے جانتی تھی۔ اس دن کے بعد اسے طلال کا نمبر منہ زبانی یاد ہو گیا تھا۔ اب وہ اس کی کال اٹھا کر خود کو مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا فون اٹھاؤ، فون میں سے کوئی گستاخی نہیں کروں گا میں، اتنا تو یقین رکھو، فاصلے پر ہوں تم سے۔ وہ دور بیٹھا بھی اسے سرخ کر گیا۔ وہ سمجھ نہیں سکی یہ غصہ تھا یا پھر شرم۔ وہ میسج پڑھنے کے بعد موبائل بیڈ پہ الٹ کے بیٹھ گئی۔ کمرے کے اندھیرے میں صرف موبائل کی روشنی ہی تھی جو پورے کمرے کے اندھیرے کو دور بھی کر رہی تھی۔ اس کا فون مزید 10 منٹ بجتا رہا، پھر شاید وہ تھک گیا تھا یا اسے سویا ہوا سمجھ کے ہی صحیح، مگر دوبارہ کال نہیں آئی۔ اس نے فون سیدھا کیا، وہاں کوئی مزید میسج بھی نہیں تھا۔ وہ فون سائڈ ٹیبل پہ رکھتے لیٹ گئی۔ اب نیند تو بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ یہ طلال کے فون کالز کا کمال تھا۔ وہاں وہ جلے پیر کی بلی بنا ہوا تھا۔ اسے نور سے بات کرنی تھی۔ جلال نے اسے کچھ کہا تو نہیں، یہ بھی پوچھنا تھا کہیں جلال اس کے حوالے سے کوئی سخت فیصلہ لینے کی چاہ میں تو نہیں۔ اسے سب پوچھنا تھا۔ نور فون اٹھاتی تو اسے سکون بھی آ جاتا۔ نور بھی شاید آج ضد لگا کر بیٹھی تھی۔ اس نے غصے سے فون پھینک دیا۔ وہ پھولوں کی کیاری میں جا گرا۔ وہ فون اس وقت وہاں ملتا بھی نہیں۔
اسے ابھی فون اٹھانے کی خواہش بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نور پہ غصہ شدید بڑھا تھا۔ اسے رشید سے جلال کے کل آنے کا علم ہوا۔ اس نے اسے ساری بات بتائی تھی۔ وہ اس لیے بھی نور سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہاں اب وہ سکون سے سو چکے تھے۔ یہاں وہ شاور کے نیچے کھڑا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس میں کامیابی تو نہیں ہوئی مگر زکام ضرور ہو گیا۔ اب وہ بیڈ پہ بیٹھا چھینکوں پہ چھینکیں مار رہا تھا۔ اس کی حالت بری ہو رہی تھی۔ اب تو غصہ مکمل ہی کہیں جا سویا۔ اسے اب شدید جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی نہانے کی جب جانتا تھا موسم بدلنے میں وہ 1 سیکنڈ میں بیمار ہو جاتا ہے۔ اب وہ خود کو کوسنے میں مصروف تھا۔ کچن میں جانے سے بھی موت پڑ رہی تھی۔ وہ اپنے لیے چائے کافی کچھ بنا ہی لیتا۔ اس نے چند منٹ یوں ہی گزارے، پھر غصے سے فضا کے کمرے کی طرف آیا۔ اس کی یہ چھوٹی بہن ہی اس کے کام آ سکتی تھی۔ اسے پورا یقین تھا وہ سو نہیں رہی ہوگی۔ وہ واقعی میں سامنے بیڈ پہ لیٹی لیپ ٹاپ پہ ترکش ڈرامے دیکھ رہی تھی۔ طلال کو اس وقت اپنے کمرے میں دیکھ وہ حیران ہوئی۔ کیا ہوا بھائی؟ وہ فوراً سے بیڈ سے اٹھ کے اپنے بھائی کی طرف بڑھی۔ اب وہ اس کا ماتھا چھو کر دیکھ رہی تھی۔ طلال اس کا ہاتھ ہٹاتے اس کے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ اسے ابھی بھی ہر 2 منٹ کے بعد چھینکیں آ رہی تھیں۔ قہوہ بنا کر لا دو، میری حالت بری ہو رہی ہے۔ طلال کے ایک حکم پر وہ فوراً نیچے بھاگی تھی۔ وہ اس کے بیڈ پر پرسکون انداز میں لیٹا ہوا تھا۔ ایک دفعہ پھر چھینکوں کا سلسلہ شروع ہونے پہ اس نے سائڈ ٹیبل سے ٹیشو باکس سے 4-5 ٹیشو نکال کر ناک رگڑی۔ وہ فوراً سے سرخ ہو گئی۔ پھر وہ 2 منٹ تک لیٹا اور اگلے 2 منٹ چھینکوں کی نظر۔ ابھی وہ چھینک رہا تھا جب فضا قہوے کا کپ ہاتھ میں پکڑے ہی کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ لیں بھائی۔ اس نے قہوہ ٹیبل طلال کو پکڑایا، اس پہ کمبل نکال کر دیا، خود اس کے پیچھے بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ طلال چاہے اسے ہر وقت ڈانٹ لیتا مگر اسے اپنے بھائی سے بہت محبت تھی۔ وہ اسے ذرا سا بیمار دیکھ خود باولی ہو جاتی تھی۔ طلال کو اس کے سر دبانے سے سکون مل رہا تھا۔ قہوہ پینے کے بعد وہ پیچھے کو ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ سائڈ پہ اس کے بازو کے پاس بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ وہ طلال کے لیے ساری رات بھی جاگتی رہ سکتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اس سے چھوٹی ہونے کے باوجود اس کے سارے نخرے اٹھاتی تھی۔ اس کے اسکول کا ہوم ورک کرنا، اس کے کھلونوں کو ترتیب سے رکھنا، اس کے کمرے میں موجود چیزوں کی باحفاظت صفائی کے بعد انہیں واپس رکھنا۔ وہ طلال کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ان کا پورا خاندان بھی یہ بات جانتا تھا۔ وہ طلال سے جنون کی حد تک محبت کرتی تھی۔ طلال چاہے اس سے بدتمیزی کر جاتا مگر وہ پھر بھی اس کا لاڈلا بھائی تھا جس کے لیے وہ اپنا فیورٹ ڈرامہ بھی چھوڑ کر جا سکتی تھی۔ وہ طلال کا ماتھا چومتے اس کے کندھوں پر کمبل برابر کرنے لگی۔ وہ کسمساتے اس کے کندھے پر سر رکھ گیا۔ فضا اب یہاں سے ہل نہیں سکتی تھی۔ وہ طلال کے سر پر اپنا سر رکھتے یوں بیٹھے ہی سونے کے لیے آنکھیں موند گئی۔ کمرے کی لائٹس اس نے ریموٹ سے آف کر دی تھی۔ یہ لائٹس اس نے ضد کرواتے لگائی تھی۔ اسے جب نیند آ رہی ہو تو وہ لائٹس بند کرنے کے لیے نہیں اٹھ سکتی تھی۔ یہ اس کی نوابی انداز کا نمونہ تھا۔ وہیں طلال کے لیے وہ یہ ساری نوابی چھوڑتے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ پہلی بہن تھی جو اپنے بھائی کے نخرے اٹھاتی تھی۔ درخشاں نے رات کا کھانا بھی جعفر کی نظروں کی تپش پہ بہت مشکل سے کیا تھا۔ اب بھی وہ صبح سے اسے گھور رہا تھا۔ رات تو وہ برتن دھونے کے بہانے بہت لیٹ آئی تھی، تب تک وہ سو چکا تھا تو وہ چپ چاپ اس کے پاس بیڈ پہ لیٹ گئی۔ اب وہ ڈریسنگ
مرر کے سامنے کھڑا اسے وہیں سے گھور رہا تھا۔ درخشاں اٹھتے اس کے پاس آئی۔ اس کا روٹھنا منظور نہیں تھا۔ جعفر! وہ اس کے بازو سے ماتھا ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ اب بھی اس کے تاثرات ویسے ہی تھے۔ جعفر بغیر کچھ بولے اپنے کام میں مصروف رہا۔ وہ اپنے بال کنگھی کر رہا تھا۔ کنگھا واپس رکھتے اس نے پرفیوم اٹھا لی۔ درخشاں اس کے اگنور کرنے پہ نم نظروں سے اسے دیکھا۔ جعفر نے پرفیوم سپرے کرنے کے بجائے اسے تھما دی۔ اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے سامنے کیا۔ اس کے ہاتھ کو دباتے خود ہی سپرے کی۔ وہ تو بت کی طرح بس اس کے ہر امر پر چل رہی تھی۔ میں ناراض نہیں ہوں۔ شام کو دونوں باہر کھانا کھانے چلیں گے۔ یہ بس تمہیں پاس بلانے کے لیے تھا۔ جعفر اس کی گال چومتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ پل میں سرخ ہوئی۔ یہ اس کی قربت کی وجہ سے بھی تھا اور غصے سے بھی۔ آپ بہت ہی کوئی ڈیش انسان ہیں۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے اب اسے گھور رہی تھی۔ اس نے مسکراتے کوٹ اٹھایا۔ اب وہ اسے تھماتے اس کی طرف پشت کی۔ درخشاں نے خاموشی سے کوٹ اسے پہنا دیا۔ یہ ڈیش انسان بے شرم بھی بہت ہے۔ بچ کر رہنا۔ وہ بولتے ویمپائرز کی طرح منہ کھولتے اس کی گردن پہ جھکنے لگا تھا۔ وہ جلدی سے دور ہوئی۔ جعفر مسکراتے اس کے پاس ہوا۔ وہاں نرمی سے بازو پکڑتے گردن پہ ہونٹ رکھے۔ آج 12 بجے تک رزلٹ آ جائے گا۔ مجھے 12:01 پر تمہاری کال بھی آ جائے، ورنہ میں بالکل بھی نہیں بخشوں گا۔ 1 سیکنڈ لگے گا مجھے ویمپائر بننے میں، پھر تم کانپ بھی نہیں سکو گے۔ جعفر اس کی گال تھپتھپاتے حکمیہ انداز میں ہدایت دی تھی۔ درخشاں ابھی سونا چاہتی تھی۔ جعفر اسے سونے کا کہتے خود نیچے آ گیا۔ انہیں اسے اٹھانے سے بھی منع کیا۔ اس کی ماں تو یہ جملہ سنتے ہی خوش ہو گئی۔ جعفر ان کے کھلتے چہرے کو دیکھ چہرہ جھکا گیا۔ ان کی بہو ہاتھ نہیں آ رہی تھی اور یہاں وہ کیا کیا سوچ رہی تھی۔ اس نے ان کی غلط فہمی دور نہیں کی۔ وہ چپ چاپ بریڈ پہ جیم لگا کر کھانے لگا۔ اس کے بابا اور چچا رات کافی لیٹ آئے تھے۔ وہ دونوں بھی ابھی سو رہے تھے۔ وہ آج لیٹ ہی آفس جاتے۔ یہ مہینے میں 1 دفعہ ایسا ضرور ہوتا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر جاتے اور پھر 2 دن آرام کرتے۔ جعفر کھانا کھاتے اپنی ماں کا ہاتھ چومتے نکل گئے۔ اس کی چچی باہر گارڈن میں پودوں کو پانی دینے گئی تھی۔ وہ انہیں درخشاں کا خیال رکھنے کا کہنا چاہتا تھا مگر ان کے شک پہ مہر نہیں لگانا چاہتا تھا، اسی لیے خاموشی سے چلا گیا۔ باہر اپنی ساس کو دیکھ مسکرایا۔ گیٹ کی طرف جانے کے بجائے ان کی طرف آ گیا۔ ملازموں کو کہہ دیتی وہ کر دیتے یہ کام۔ یہ بات کرنے کا بہانہ تھا۔ ان کے گھر میں ملازم نہ ہونے کے برابر تھے۔ وہ بھی صرف گیٹ پر۔ گھر کی صفائی کے لیے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ خود ہی یہ کام کرتی تھی۔ بیٹا بات مت بناؤ، اصل بات پہ آؤ۔ جعفر نے سر جھکاتے اپنے جوتوں کو دیکھا۔ وہ اب پائپ کیاری میں رکھتے کھڑی ہوں۔ درخشاں نے رات بھی اچھے سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ آپ پلیز دن میں اسے کچھ ہیلدی کھلا دیجیے گا۔ آج اس کا رزلٹ ہے 12 بجے۔ وہ پریشانی میں کچھ کھا نہیں پائے گی۔ آپ زبردستی کریں گی تو شاید کھا لے۔ جعفر نے سیدھا بات کی تھی۔ اب انہوں نے مسکراتے اپنے داماد کو دیکھا جو پہلے انہیں اپنی بیٹی کے لیے ایک غلط چوائس لگا تھا، اب وہی ان کی بیٹی کے لیے پرفیکٹ چوائس تھا۔ کھلا دوں گی میں تمہاری بیوی کو کھانا، وہ بھی یاد سے۔ انہوں نے مسکراتے جیسے اسے چھیڑا تھا۔ وہ دوبارہ سر نیچے جھکا گیا۔ انہوں نے مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ اللہ حافظ کہتے چلا گیا۔ اسے اب دیر ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے دماغ کی حفاظت کی دعا کی۔
وہیں کھڑکی میں کھڑی اس کی بیوی بھی اسے جاتے دیکھ پلٹ گئی۔ وہ جاننا بھی چاہتی تھی اس نے اس کی ماں کو کیا کہا، مگر ابھی آرام کرنا تھا جو کہ اس سے بہت پیارا تھا۔ ابو بکر واپس آنے کے بجائے اپنے اس دوست کے گھر آ گیا۔ اس کے ماں باپ بھی ساتھ ہی تھے۔ طلحت کو ابو بکر سے اتنی جلدی کی توقع نہیں تھی۔ اسے اب وہ واقعی اس لڑکی کے معاملے میں سنجیدہ لگا۔ وہ اس کے ماں باپ کے ساتھ بیٹھا، ان سے اپنی سیاست کی بات کر رہا تھا۔ ہنا تو وہاں بیٹھی بور ہو رہی تھی، مگر وہاں بیٹھنا مجبوری تھی۔ اس گھر میں کسی لڑکی کا وجود نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ طلحت کا باپ اس گاؤں کا سردار تھا۔ اب طلحت کو جگہ ملنی تھی۔ وہ ساتھ ہی الیکشن بھی لڑ رہا تھا جو اسے مزید 5 گاؤں کا سردار بناتے، جس میں ہر دفعہ فیصلہ الیکشن سے ہی ہوتا۔ وہ 5 گاؤں بہت ترقی کر چکے تھے، ان کی عوام بہت ایڈوانس تھی۔ وہ نسل در نسل سرداری کو نہیں مانتے تھے۔ طلحت کے باپ نے کبھی الیکشن نہیں لڑا تھا۔ یہ خیال طلحت کا اپنا تھا۔ وہ ابھی اپنی مخالف پارٹی سے نہیں ملا تھا۔ پچھلے سالوں سے اس کے مخالف ہی وہاں حکومت میں تھے۔ اب نہ جانے ان کی حکومت کا تختہ پلٹتا کہ قائم رہتا۔ اس کا جواب تو وقت ہی دیتا۔ ابو بکر کیا پہلے بھی تم سے ملنے آتا ہے؟ ابو بکر کے جانے پہ انہوں نے کسی خدشے کے تحت پوچھ لیا۔ طلحت نے ایک نظر ہنا کو دیکھا جو ان سب سے لاپرواہ اپنے موبائل میں مصروف تھی۔ انکل وہ تو تقریباً 2-3 دن سے یہاں ہے۔ اس لڑکی کو بھی وہ 2-3 دن سے سٹاک کر رہا۔ میں نے تو ایک دن غلطی سے کیمرہ میں اس کی تصویریں دیکھ لی تو وہ بھڑک گیا۔ اس دن غصے میں آپ کو لینے یہاں سے چلا گیا۔ طلحت نے جان بوجھ کے کچھ نہیں چھپایا۔ ہنا کو ان سب میں دلچسپی نہیں تھی۔ آفتاب نے سب سمجھتے ہاں میں سر ہلایا۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتے جب ابو بکر آ گیا۔ وہ دوبارہ نارمل باتوں میں مصروف ہو گئے۔ ابو بکر لان میں ٹہل رہا تھا۔ طلحت نے اس کے ماں باپ کے لیے ایک کمرہ کھلوا دیا تھا۔ وہ دونوں کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے چلے گئے۔ وہ سکون میں نہیں تھا۔ اس نے آج اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی جو کسی طور بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کے ماں باپ نے بھی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ انہیں تو ویسے بھی لڑکی دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ لوگ خود رانی کو سامنے نہیں لانے دینا چاہتے تھے۔ وہ پہلے ان کی طرف سے مطمئن ہو کر پھر کوئی بات کرتے۔ ابو بکر نورے کے بارے میں بھول چکا تھا۔ اس سے اس سب میں اپنا کیا گناہ یا غلطی جو بھی کہیں، مگر یاد نہیں تھا۔ وہ اپنی زندگی میں مگن ہو چکا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ہر انسان اپنے گناہ بھول کر ہو جاتا ہے۔ وہ اوپر بیٹھے خدا کو بھول جاتے ہیں جو سب دیکھتا بھی ہے اور اپنے وقت پہ جواب بھی تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ اس کے بھی عمل کا جواب تیار تھا، بس اسے ملنے کا وقت تھوڑا سا دور تھا۔ اتنا بھی دور نہیں، بس چند قدموں کے فاصلے پر، جو جواب اسے اس کے حواس بھلا دیتا۔ اب یہ اس پر تھا کہ وہ کچھ سمجھتا ہے یا پھر دوبارہ ضد میں آتا ہے۔ انسان کے جہنم میں جانے کی ایک وجہ غرور بھی ہوگا۔ وہ بھی ابھی غرور میں تھا۔ جس دن یہ غرور ٹوٹتا وہ اسی دن راہ راست پہ آتا۔ اب یہ تو خدا جانتا تھا کہ پہلے جواب سے اس کا غرور ٹوٹ جاتا ہے یا پھر مزید امتحان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ یوں ہی بے سکونی میں ٹہل رہا تھا۔ اسے وقت کا اندازہ نہیں تھا۔ اسے بس جلدی سے صبح رشید سے کال آنے کا انتظار تھا، بغیر یہ جانے کہ اس کال کے بعد نہ جانے کیا کیا بدل جائے۔ طلحت نے کھڑکی سے اسے ٹہلتا دیکھا۔ وہ اپنی پارٹی کے چیئرمین سے بات کر رہا تھا۔ اس کے مخالف آزاد امیدوار کے طور پر لڑتے تھے۔ وہ ایک پارٹی سے الحاق کرتے الیکشن لڑنا چاہتا تھا۔ اس طرح سیاست میں اس کی پکڑ مضبوط ہو جاتی، یہ اس کا خیال تھا۔
اسی کام میں وہ اپنے باپ سے بات کر چکا تھا۔ انہیں بیٹے کا پلان بہت متاثر کر رہا تھا۔ اپنے باپ سے ملنے والی تعریفوں نے اسے آسمان پر چڑھا دیا۔ اسے پوری امید تھی اب وہ ہی جیتے گا۔ اکثر حد سے زیادہ یقین انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ وہ اس بات سے انجان تھا۔ وہ بھی اس وقت بس خود پر اور اپنی پارٹی پر اندھا یقین کر رہا تھا۔ اسی یقین نے شاید اسے لے ڈوبنا تھا۔ وہ اپنی محنت لوگوں کو قائل کرنے کے بجائے بڑے بڑے پارٹی ممبرز کو قائل کرنے میں لگا رہا تھا، جس کا انجام اس کی سوچ کے مطابق ہوتا یا بالکل مختلف، یہ تو اب وقت ہی جانتا تھا۔ وہ وقت جس کے متعلق خدا نے کسی کو نہیں بتایا۔ وہ دونوں اپنی تیاری مکمل کر چکے تھے۔ جلال بھی وہاں کو جاتی ایک کوسٹر بک کروا لے جو انہیں گاؤں کے مین روڈ پر اتارتے۔ وہ تینوں مکمل تیار گھر سے نکلے۔ ان دونوں نے بڑی سی ایرانی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ یہ جلال ہی لایا تھا ان کے یونیورسٹی لے کر جانے کے لیے۔ وہ دونوں چادر میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جلال نے نور کا ماتھا چومتے اس کی تعریف بھی کی تھی۔ بہن کی تعریف سرے عام کر سکتا تھا، بیوی کی کرتے ہوئے اسے شرم آ رہی تھی۔ اسے بس ایک نظر دیکھ مسکرا کر دیکھا۔ وہ اس مسکراہٹ پر ہی خوش ہو گئی جو اس کے لیے تھی۔ اسے یہی اپنی تعریف لگی۔ جی تو یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 27. Hope so you are liking this and enjoying the novel. Please take care of yourself. Allah Hafiz. And also share my YouTube channel.